نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر بے شک ہم اتار دیتے ان کی جانب فرشتوں کو وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کرتے ان سے مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور اکٹھی کر دیتے ہم ان پر ہر شے سامنے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر جو چاہے اللہ تعالی وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور لیکن اکثر ان کے جہالت کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین انسانوں اور جنوں کے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا بات پہنچاتا ہے ان کا بعض کی جانب ملمہ سازی کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا رب تیرا ما فعلوہ نہ کرتے وہ اس کو فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ بس چھوڑیے ان کو اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی جانب دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور ارتکاب کر لیں جو وہ ارتکاب کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 14واں رکوع آیت نمبر 111 112 اور 113 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ دعوت کا طریقہ اور اسلوب بیان کرنے کے بعد منکرین کی ہٹ دھرمی اور ضد کو بیان کیا کہ قسمیں تو کھاتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو کہیں کہ معجزے اللہ کے پاس ہیں۔
اور آج کے سبق میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں ان کی ہٹ درمی کی وہی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ضد اور عناد اس حد تک ہے اور ان کے دل حق کو قبول کرنے سے اس قدر دور ہے، جو معجزے وہ مانگ رہے ہیں سارے دکھا دیے جائیں انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لقالوا انما سکرت ابصارنا، اگر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کر دیا جائے تو یہ کہیں گے او جی ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، ہمیں کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ یہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا تو یہی کہا نا انہوں نے، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو لوگ مان گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کون سے معجزے دیکھے تھے؟ کوئی معجزہ نہیں دیکھا، بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ جس کا دل صاف ہو وہ تو مان جاتا ہے، اس کو معجزے دکھانے کی ضرورت نہیں، اور جن کے دل میں ضد ہو کئی معجزے دیکھنے کے بعد پھر نیا مطالبہ کریں اور معجزہ ہے جی۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے ضدی ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں، جیسا کہ شروع صورت میں ان کا مطالبہ تھا اگر یہ نبی ہیں تو فرشتے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا ایک نہیں الملائکہ، ہم کئی فرشتے اتار دیں، فرشتوں کا پورا لشکر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ دیکھیں اور فرشتے ان کو بتائیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کر ان سے کلام کریں، مردے بھی ان کو کہیں قبروں سے اٹھ کر کہ مان لو یہ اللہ کا سچا نبی ہے، مان لو یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اکٹھی کر دے ہم ان پر ہر شے سامنے، جس شے کا یہ مطالبہ کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہی سامنے لا دی جائے اور ان کی ہر بات پوری کر دی جائے۔ میرے پیغمبر ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان الا ان یشاء اللہ، ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ کیوں؟ اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، بار بار مجھ سے مانگو، جب مانگو گے تو پھر اللہ سیدھے راہ پہ چلائے گا۔ طلب نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں نا، کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ انابت، انابت کا معنی طلب، رجوع۔ اگر انابت نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، ہدایت کا معنی راہ مل جانا، سیدھے راستے کا پا لینا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، پھر اس پر ڈٹ جانا۔ چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کا ایمان پر پختہ ہو جانا۔ ان میں 2 کام بندے کی طرف سے ہیں اور 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلا کام انابت بندے نے کرنا ہے، طلب بندے نے دکھانی ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت اللہ نے دینی ہے، یہ انابت دکھائے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ تیسرا کام پھر بندے نے کرنا ہے، استقامت بندے نے دکھانی ہے، اور چوتھا کام ربط قلب، دل کا ایمان پر پختہ پھر رب نے کر دینا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتی۔ اسے آگ کے انگاروں پہ لٹاؤ یا تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹاؤ یا اس کے سر پہ خنجر رکھو یا جو مرضی کرو، جان تو چلی جائے گی، ایمان دل سے نہیں جائے گا۔ یہ ہے دل کا ایمان پر پختہ ہو جانا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے معجزے دکھا بھی دیے جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، الا ان یشاء اللہ، ایمان وہی لائے گا اللہ چاہے گا، اور اللہ اس کو چاہے گا جس کے دل میں انابت ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر ان کے یہ جہلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مٹھی کے اندر پتھر لی ہوئی ہیں، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جہل نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی جناب جنگل سے گو پکڑ کے لے آتا ہے، کہتا ہے جی نبی ہو تو اس سے کلام کرواؤ۔ کوئی جناب کہتا ہے جناب ہمیں مصر اور شام کی منڈیوں کے ریٹ بتاؤ۔ تو فرمایا یہ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ نبوت کا مقام کیا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت کی دعوت کیا ہے، یہ ابھی سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دعویٰ کیا ہے۔ قرآن نے کئی جگہ کہا نا، آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ جی قیامت کب آئے گی، بتاؤ جی عذاب کب آئے گا، فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتاؤ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قیامت میں نے لانی ہے۔ یہ تو آپ تم مجھے تب کہو نا کہ میں یہ دعویٰ کروں قیامت میں لے کر آ رہا ہوں، تم کہو جی اچھا کب لا رہے ہو، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، قیامت تو رب نے لانی ہے، میں تو تمہیں قیامت سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ولکن اکثرہم یجہلون، اکثر ان کے جہالت والی باتیں کرتے ہیں، جہلوں والی باتیں کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جاہل کیوں متھے لگے ہمارے، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا رہا، شیاطین نبی کے دشمن بنے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ ایک حق اور باطل کا ٹکراؤ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تو اس لیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اگلی آیت مبارکہ میں، کیا فرماتے ہیں جی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح یعنی جس طرح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر ایسے حجت بازی کر رہے ہیں، اسی طرح بالکل پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے، انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنوں میں سے بھی انسان۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے اور جن شیطان گیا ان کو ورگلانے کے لیے، اور اس بدبخت نے ان کو جنت سے نکلوانے کا پورا انتظام کیا۔ قرآن بیان کرتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو دھیان کرنا یہ تمہارا وہ دشمن ہے جس نے تمہارے امی اور تمہارے ابا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ یہ شیطان جن میں سے، کانہ من الجن، یہ جنوں میں سے۔ پھر انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے اور پھر جناب کئی انسانوں میں سے مخالف بنے، وہ بھی شیطان کے چیلے جو انبیاء کے مخالف ہوئے، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو جناب آرے سے چیرا گیا، آگ میں ڈالا گیا اور پتھر مارے گئے۔ یہ مارنے والے بظاہر تو انسان تھے لیکن کام ان کے اندر شیطان کر رہا تھا۔ تو کیا فرمایا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے، اور نبی کے دشمن شیطان ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو رسول بھی آیا انہوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا، جو رسول بھی آیا اس رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کا یہ جھگڑا تو شروع سے لگا رہا ہے، شیاطین نبیوں کے مخالف رہے ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہی کہتے ہیں نا بات کو دوسری طرف پہنچا دینا، دل میں بات ڈال دینا، کسی کو کوئی اشارہ کر دینا، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو شیاطین جن اور انسانوں میں سے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو بات پہنچاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بات نبی کی مخالفت میں، قرآن کے مقابلے میں، اللہ کی آیات کے دلائل کے رد کرنے میں، تم یہ سوال کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، یہ ایک دوسرے کو بات پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ گئے مدینہ کے یہودیوں کے پاس کہ ہم تو پڑھے لکھے کوئی نہیں ہیں، اس لیے مشکل سوال ہمیں کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، آپ ذرا پڑھے لکھے ہیں، ہمیں ذرا کوئی مشکل سے سوال بتاؤ تاکہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے۔
انہوں نے کہا تو مجھ سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ، ذوالقرنین کا کیا واقعہ۔ اب یہ ساری تاریخی باتیں مشرکین مکہ کو نہیں پتہ تھی، یہ انہوں نے پٹی پڑھائی یہودیوں نے کہ تم یہ سوال کرو گے وہ نبی پھنس جائے گا، وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اب یہ یوحی بعضهم الی بعض، ایک شیطان دوسرے شیطان کو پٹی پڑھا رہا ہے، یوں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو، آپ کی دعوت کو فیل کرو۔ ان کو کیا پتہ کہ یہ تو سارے باتیں تاریخ میں تم نے پڑھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو محیط ہی نہیں ہے، غیر محیط ہے، پوری کائنات پہ احاطہ کیے ہوئے، اللہ نے وہی بھیج کر سارے واقعے اپنے نبی کو بتا دیے۔ لیکن انہوں کی شیطانی تو دیکھو نا کہ جناب یہ گئے، حالانکہ وہ ان کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، لیکن نبی کی مخالفت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، تو یہ شیطان ان کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح جو شیاطین ہوتے ہیں، جو شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں، جن، اس بدبخت کو یہ ہمت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے نا، ایسے ہی شیطان کے وسواس بھی چلتے ہیں۔ اور خود یہ تو قرآن میں ہے، 8ویں پارے میں آگے آنے والا ہے، انہ یراکم وهو قبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ بدبخت وسوسے ڈالتا ہے، پھر بڑے بڑے جو شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے اور ان کو باتیں بتاتا ہے کہ اس طرح کی تم باتیں کرو تاکہ لوگ جناب ایمان سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے، فرشتہ اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیطان اس کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسے، لیکن وہ میرے والا جو شیطان ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے خیر کے علاوہ پٹھا کام مجھے وہ نہیں بتاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت ہی نہیں دی کہ میرے والا شیطان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سیدھا کیا ہوا ہے کہ وہ بھی مجھے غلط بات کی طرف نہیں کہہ سکتا، لیکن ہوتا ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ شیاطین الانس والجن، اور سورۃ الناس کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو کیا فرمایا جی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ زخرف القول یہ کہتے ہیں ملمہ سازی کرنا، آپ کے پاس زیور ہو، سونے کا نہ ہو، لیکن آپ کہیں جی اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دو، سونے کا کیا چڑھا دو، یہ ہو گیا زخرف القول۔ بات تو ہے غلط لیکن اس انداز میں پیش کرو جیسے بڑی ٹھیک بات ہے جی۔ جھوٹ کو آپ سچ کا لبادہ پہنا کر اس کو پیش کرے تو شیطان ایسے ہی کرتے ہیں، بات اور ہوتی ہے اور اس کو جناب کیا ہے اوپر لیبل اور لگا کر وہ پیش کر دیتے۔ وہ ہمارے علاقے کے بابا جی سناتے تھے، بندہ گیا بھینس لے کر آیا اس علاقے سے جہاں خوب سبزہ تھا، اور اپنے علاقے میں لایا تو یہاں پہ سبزہ کوئی نہیں تھا، گھاس اتنا نہیں تھا، خشک چارہ تھا۔ اب بھینس وہ جناب سبزہ کھانے کی عادی تھی، خشک چارہ کھائے نہیں، بڑی قیمتی بھینس لے کر آیا، پریشان کہ اب کیا کرے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سبز اینکیں جو ہے نا بڑے سائز کی بنوا لے اور وہ اس کو چڑھا دے، یہ ہے زخرف القول۔ اب اس نے وہ بھینس کو جناب وہ اینکیں سبز چڑھائیں، اب تو اس کو سارا جہان ہی سبز نظر آیا، خشک گھاس جو ڈالا تو اسے کیا نظر آیا، سبز نظر آیا۔ اور وہ ایک دن وہ بھینس جناب وہ اپنا سر رگڑ رہی تھی دیوار کے ساتھ، شیشہ ٹوٹا تو اب اسے نظر آیا کہ جسے میں نے سبز سمجھا تھا وہ تو خشک تھا۔ تو شیاطین یوں ہی کرتے ہیں، بات ہوتی ہے اللہ کی نبی کی مخالفت کی، بات ہوئی اسلام کی مخالفت کی، لیکن اس کے اوپر لیبل جو لگایا، اس کے اوپر جناب جو اس کو ملمہ سازی کر دی، اس کے اوپر جو پانی چڑھا دیا وہ اچھا چڑھا دیا جی۔ جیسے مثال کے طور پہ سود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نہیں چھوڑتا وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے اور کھلانے والے پر، لیکن اوپر لیبل لگا دیا جی بڑا نفع ہے جی، منافع۔ بھائی جس پہ اللہ بھی ناراض ہو رسول بھی ناراض ہو، منافع ہے یا نقصان ہے؟ لیکن لیبل یہ لگا دیا گیا۔ تو برائی پر اچھائی کا لیبل لگا کے
یوں کہ یہ شراب کے اوپر شہد کا سٹکر لگا کے بیچنے سے وہ شراب جو ہے وہ کبھی شہد نہیں بنتا، ایسے جھوٹ کے اوپر سچ کا لیبل لگانے سے جھوٹ کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی مخالفت کے اوپر اگر دینداری اور عقل مندی کا لیبل لگایا جائے تو پیغمبر کی مخالفت کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں زخرف القول غرورا، یہ لیبل بات پہ اور لگاتے ہیں، لگاتے کیوں ہیں؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ یا اللہ آپ ان کو روک کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا ہاں میں روک تو سکتا ہوں لیکن دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے مہلت دی، دنیا آزمائش ہے نا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دے میرے پیغمبر ان کو جو یہ جھوٹ کرتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ جتنے بھی جھوٹ کر رہے ہیں تاکہ مائل ہو جائیں۔ یہ جو لام ہے نا، یہ لام عاقبت اس کو کہتے ہیں، یعنی انجام پھر کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا یہ جھوٹ کرتے رہیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، پھر مائل ہو جائیں گے اس کی طرف دل ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھو نا جی، شروع میں تو انہوں نے جھوٹ اپنے طور پہ گڑھا نبی کی مخالفت کی وجہ سے، لیکن جب بار بار اس کو کہیں گے نا، خود ان کے دل اس کو سچ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یوں سمجھیے، وقت بھی بڑا مختصر ہے، کہ ایک آدمی نے بھینس بیچنی تھی نا منڈی پہ، ایک بندے کو تیار کیا، بعد لوگ ہوتے ہیں نا سودا اچھا کروا دیتے ہیں، یار مجھے طریقہ نہیں آتا، تو ذرا مہربانی کر میرے ساتھ چل اور ذرا اس کو جو ہے بچوا دے۔ اب وہ گیا، گاہک آیا، اس نے بھینس کے اتنے فائدے بتائے، اتنے فائدے بتائے، اتنے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ وہ جو مالک تھا اس کا رہن دے، پھر میں بیچنا ہی نہیں ہے، اتنی قیمتی بھینس کہیں چلی گئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ اب یہ کیا تھا کہ بات تو اس نے بنائی اگلے آدمی کو پھنسانے کے لیے، لیکن خود اس کا دل بھی اس کو مان گیا کہ شاید ایسے ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے اپنے دل بھی اس کی طرف جھک جائیں گے جو یہ جھوٹ پہلے گڑھتے ہیں۔ خود حالانکہ گڑھا ہے، خود جھوٹ گڑھا ہے، دیوانے کو پیچھے بچے لگ گئے نا، انہوں نے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو، میری کیوں تنگ کرو، او فلاں گھر کی طرف جاؤ، ادھر جناب کوئی شیرینی بانٹی جا رہی ہے، کوئی کھانے کی چیز بانٹ رہی ہے، ادھر جاؤ وہ لے لو۔ بچوں کو تو پھر یہ شوق ہوتا ہے، سارے بچے بھاگے، جناب آپ مٹھائی کھائیں گے، مٹھائی کھائیں گے۔ اب وہ دیوانہ تھا نا، اس نے کہا یہ سارے کھائیں گے، میں رہ جاؤں گا، پیچھے پیچھے وہ بھی چلا گیا ادھر ہی، حالانکہ خود ہی اس طرف اس نے ان کو لگایا تھا۔ تو یہی مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں خود ہی باتیں گھڑتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، اور خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے باتیں بناتے ہیں، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ اپنے دل بھی ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جھک جاتے ہیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، پھر راضی ہو جاتے ہیں اس پر، اسی بات کو وہ بھی صحیح سمجھنے لگتے ہیں جو خود جھوٹ پہلے گھڑا ہوتا ہے۔ اور وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، پھر مرتکب ہوتے ہیں جو مرتکب ہونے والے، جو پٹھا کام پھر ترتیب دیتے ہیں، پھر ساری قوم اسی پٹھے کام میں لگ جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کی جانب فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور کلام کرتے ان سے مردہ، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر شے ان کے سامنے اکٹھی کر دی جاتی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور پھر بھی ایمان نہ لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو اللہ چاہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جہالت کرتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا،
لکل نبی، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے عدوً شیاطین الانس والجن، دشمن شیطان انسانوں اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، بات پہنچاتا ہے بعض ان کا بعض کی جانب ملمح سازی کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب تیرا، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ اس کو، فذرہم وما یفترون، بس چھوڑ ان کو اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں اس کو، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی جانب دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ مرتکب ہو جائیں اس کے جس کا وہ ارتکاب کرنے والے ہیں۔